قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ وہ ہے جب آپ کے ہاتھوں سے مصر میں ایک قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک قبطی کو، فرعونی کو سزا دینے کے لیے ایک مکہ رسید کر دیا تھا، گھونسا رسید کر دیا، لیکن وہ گھونسے کی تاب نہیں لا سکا، مر گیا۔ اور اس طرح سے مصر کا ماحول آپ کے لیے پرخطر ہو گیا، آپ کے قتل کے مشورے ہونے لگے، تو آپ وہاں سے نکل کر اللہ کے بھروسے پر ایک راستے پر ہو لیے۔ اب اللہ کا کرنا یہ کہ وہ راستہ مدین جایا کرتا تھا، چنانچہ اب چلتے چلتے شہر مدین پہنچے، اور شہر کے باہر ایک کنواں تھا، وہاں پر لوگ پانی پلایا کرتے تھے اپنے جانوروں کو۔ آپ بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ کنویں پر بہت سارے لوگ ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں، اور وہاں سے ہٹ کر تھوڑی دور ایک درخت کے سائے میں دو بچیاں کھڑی نظر آئیں، اور ان کے ساتھ ان کے جانور تھے، بکریاں تھیں ان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، الگ سے ہٹ کر کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں پر ویسے بھی مرد حضرات ہیں زیادہ تر، تو ان کے ساتھ بھیڑ کرنا مناسب نہیں ہے، اس واسطے ہم وہاں نہیں جاتے۔ پھر جب وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور گھر جاتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ہم یہاں پر کیوں آتے ہیں، کوئی مرد ہمارے گھر سے کیوں نہیں آتا؟ تو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک بوڑھے والد ہیں، لیکن وہ بوڑھے ہیں، آنے کی سکت نہیں ہے، لہٰذا مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، آ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھ گئے اور کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تم چلے جاؤ۔ بچیاں تو واپس چلی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ثم تولى الى الظل فقال، اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو مجھے جو بھی خیر عطا کرے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ جو دو بچیاں تھیں اور جن کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تھا، اس میں سے ایک بکری شرم کی چال چلتے ہوئے حیا کے ساتھ آ رہی ہے۔ قصہ دراصل یوں تھا کہ جب وہ بچیاں جلدی گھر واپس پہنچی تو ان کے والد صاحب نے دریافت کیا کہ آج تمہارا جلدی آنا کیسے ہوا؟ اس پر انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ ایسا ایک بندہ آیا، اجنبی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور ہماری جلدی واپسی ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان بچیوں کے جو والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے کوئی چیز محسوس کی، آپ کی فراست کام کرتی تھی، آپ نے سمجھا کہ واقعتاً یہ کوئی اجنبی ہے، مدد کا محتاج ہے اور نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، فرمایا کہ جاؤ اس سے بلا لا۔ چنانچہ وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک بچی شرم کی اور حیا کی چال چلتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ واقعتاً ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو قرآن کریم کی اس آیت سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی اس چال سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ان کا چلنا کیسا ہونا چاہیے۔ نہیں کہ سینہ تان کر اور مردانہ چال چلتے، نہیں، بلکہ شرم کی چال، حیا کی چال چلتے ہوئے راستوں سے گزرا کریں۔ تو قرآن کریم کے کہنے کے اعتبار سے ان میں سے ایک بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دینے کے لیے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس آئے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری دیکھیے کہ جب چلنے لگے تو آپ نے اس بچی سے کہا کہ تم میرے پیچھے رہو، تم میرے پیچھے رہو تاکہ تمہارے بدن کے کسی حصے پر میری نگاہ نہ پڑے۔ حالانکہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہے، وقت کے نبی ہیں اور جلیل القدر پیغمبر، جن کا مرتبہ اللہ نے یہاں تک اونچا کیا تھا کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا تھا۔ اگرچہ اس وقت انہیں پیغمبری نہیں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود امانت داری کا کیا حال تھا؟ فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی خدمت میں پہنچے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، حضرت شعیب علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمائے کہ
گھبراؤ نہیں، تم نے ظالمین سے نجات پالی ہے، اس لیے کہ یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بچی نے کہا ابا جان ہمیں ویسے بھی ایک مزدور کی یا نوکر کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم انہی کو اپنے یہاں رکھ لیں نوکر، اس لیے کہ یہ بڑے قوی ہیں اور امانت دار ہیں۔ اس بچی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ اس سے لگایا کہ آپ نے تنہا ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اس کے لیے کنویں پر رکھے ہوئے ایک بڑے وزنی ڈھکن کو تنہا اٹھا دیا۔ اور امانت داری، چونکہ آپ چلتے ہوئے ان کے ساتھ آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو تاکہ تمہارے بدن پر میری نظر نہ گرے بلا وجہ بلا قصد۔ اس واسطے اس بات سے اس نے اندازہ لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہیں، قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور یہی چیزیں ایک نوکر میں ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی بہرحال نبی تھے اور فراست رکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان میں بڑی خوبیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک سے نکاح کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو میرے یہاں ایک عرصے تک 8 سال تک نوکری کرنا پڑے گی، اور وہی نوکری اور وہی مزدوری اس بچی کا مہر ہوگا۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ان بچیوں میں سے ایک سے نکاح کر دوں، علی اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال تک اجرت پر کام کرو گے۔ فإن اتممت 10، اگر تم نے 8 کی بجائے 10 سال کی مدت کو پورا کیا، فمن عندک، تو تمہیں اس کا بھی اختیار ہے، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی، فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی۔ ایما الاجلین قضیت، میں جس مدت کو چاہے پورا کر دو، 8 کو یا 10 کو، فلا عدوان علی، آپ مجھ پر جبر نہ کرنا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہماری کہی ہوئی بات پر وکیل ہے، گواہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنے زندگی کے کچھ سال گزارے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 10 سال والی مدت کو پورا کیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں یہ قصہ ختم ہوا، لیکن یہاں سے ایک دوسرا قصہ بھی شروع ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہلیہ کو لے کر وہاں سے نکلے اور پھر آپ کو راستے میں پیغمبری ملی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔